اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہو۔ جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، آپس میں محبت والے ہوں گے، لیکن کافروں کے ذکر کے اوپر وہ سخت ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ کوئی مولوی کہہ دے تو چلو دوجے دیہڑے پینٹ شرٹ پا کے باہر نکل جاؤ، کوئی دیندار کہہ دے ہمارے دین پہ ذرا سے کی تسی کلاساں لین لگیاں، کی تسی تفسیراں پڑھن لگیاں، میں لینی ہی نہیں، یہ والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے کام میں جتے رہیں گے جو اللہ کا کام ہے، ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ والی عنایت، یہ استقامت اللہ کہہ رہے ہیں میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، ورنہ میں شیطان کا ایک جھٹکا لاتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں نے کل سے کلاس ہی نہیں لینی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، بڑے احکامات تو بہت دور۔ کتنی بہنوں کو ہم نے دیکھا جب ذرا سی مصیبت ان پہ آتی ہے، باجی میں اب نماز نہیں پڑھوں گی، اللہ نے مجھے کیا دیا، میں اللہ سے ناراض ہوں۔ ارے اگر اللہ نے حساب کتاب شروع کر دیا تو نہ آنکھیں رہیں گی، نہ منہ رہے گا، نہ دانت رہیں گے، نہ صحت رہے گی، نہ گردے پھیپڑے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اولاد اللہ کی، گھر اللہ کا، زمین اللہ کی، سانسیں تک تو ہماری اللہ کی ہیں دی ہوئی امانت۔ کدھر پنگا لینے لگے ہیں کدھر پنگا لینے لگے ہیں؟ اللہ سجیدہ بہن آپ کو صحت دے، وعلیکم السلام، صحت دے، صحت تندرستی دے، اللہ آپ کو بہت زیادہ صحت دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ دلوں سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے بلکہ دل سے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ارے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد اللہ کی لعنت لے رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ ہاں، کن نمازیوں کے لیے؟ کن کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے تو ٹھونگے ماری، کوئی سامنے ہے تو لمبے لمبے رکوع سجدے ہو رہے ہیں، لمبے لمبے قیام ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، کہا جائے گا اللہ پاک آسانی کرے سجیدہ بہن، اللہ صحت دے، اللہ صحت دے آپ کو انشاءاللہ۔ اس ایک ایک تکلیف کے لمحے میں آپ کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہاں پہ رکوع نمبر 8 ہمارا سورہ مائدہ کا الحمدللہ ختم ہوا۔ اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، خاص طور پہ ہماری سجیدہ بہن کو اللہ صحت دے، تندرستی دے۔ بالکل نہیں سجیدہ بہن، دعاؤں سے کبھی شرم نہیں آنی چاہیے، دعائیں لینے سے اور دعائیں کرنے سے کبھی نہ شرمائیں، کبھی نہ شرمائیں۔ کوئی پتہ نہیں اللہ رب العزت کب کس کی سن لے۔ اتنی تکلیف میں ہماری یہ بہن ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے راڈ ٹانگ سے باہر نظر آ رہے ہیں جو ان کا آپریٹ ہوا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے پک بھیجی تھی، مجھے مناسب نہیں لگے ورنہ میں آپ کو گروپ میں ڈال کے دکھاتی۔ کس تکلیف سے بھی یہ ہماری کلاس لے رہی ہیں۔ ان کی پوری ٹانگ کے اندر اتنے وہ جو راڈ، اسکرو والے راڈ ہوتے ہیں نا، وہ لگائے گئے ہیں۔ یہ ہاسپٹل سے بھی ہماری کلاسز لیتی رہی ہیں، ابھی بھی پھر آپریشن کے لیے گئی ہوئی ہیں، دیکھیں وہاں سے لے رہی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت دیں، تندرستی دیں، عزتیں دیں اللہ پاک۔ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ان کو صحت دے دیں، اللہ ان کو صحت دے دے بس۔ وعلیکم السلام اقرا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم سارے کہاں ہیں؟ اللہ کی جماعت میں ہیں ہم انشاءاللہ۔ ہم سارے اللہ کی جماعت میں آ چکے ہیں۔ ہمارا اللہ والی ہے جی، جس کا کوئی نہیں اس کا والی اللہ ہو جاتا ہے، غلبہ پانے والی ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی سی گزارش میں آپ سے کروں گی، کیونکہ بچیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مدرسے کی آتی رہتی ہیں، اپنے